السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں جی آپ سب کی؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہم سالو کریں گے کل کا جو ہیڈ مسٹرس کا پیپر ہوا ہے، اس پیپر کا جو پیڈاگوجی پورشن ہے اسپیشلی وہ ہم سالو کرنے جا رہے ہیں۔ سینکڑوں میسیجز مجھے آئے ہیں کہ ان کو سالو کریں، تو آج ہم ان کو سالو کریں گے اور جائزہ لیں گے کہ کیا کچھ آیا ہوا ہے پیپر میں اور کس طرح کی چیزیں ہیں۔ چلتے ہیں سیدھا اپنے لیکچر کی طرف۔ تو who advocated bureaucratic theory? Who advocated bureaucratic theory? تو یہ جو بیوروکریٹک تھیوری ہے یہ دراصل مینجمنٹ کی ایک تھیوری ہے، سپرویژن کی ایک تھیوری ہے، اور اس تھیوری کو پیش کس نے کیا؟ میکس ویبر نے۔ میکس ویبر نے یہ تھیوری پیش کی، بیوروکریٹک تھیوری، جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کسی آرگنائزیشن کو کس طرح آپ ایفیکٹولی رن کر سکتے ہیں، کسی آرگنائزیشن کو کس طرح آپ چلا سکتے ہیں، اسے ہم بیوروکریٹک تھیوری کہتے ہیں۔ اور اس کا ایک اہم حصہ بیوروکریسی ہوتا ہے، بیوروکریسی۔ اور اسی طرح یہ بڑی ڈیٹیلڈ تھیوری ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو آرگنائزیشن ہوتی ہے، آرگنائزیشن کے اندر جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، کون بڑا ہوتا ہے، کون چھوٹا ہوتا ہے، کس کے کیا رولز ہوتے ہیں، رولز کیا ہوتے ہیں، ریگولیشن کیا ہوتے ہیں، اتھارٹی کیا ہوتی ہے، پاور کیا ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ یہ ایک تھیوری ہے جو ہمیں بتاتی ہے۔ پھر سپروائزر از ون ہو، سپروائزر کون ہوتا ہے؟ بھائی آپ نے آپ کے خاص طور پر جو لوگ میرے کورس میں شامل ہیں انہوں نے سپروائزر کی یا سپرویژن کی 4 ٹائپس پڑھی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور سپروائزر کی ڈیفرنٹ اقسام ہیں۔ ایک ہوتا ہے کورسو قسم کا سپروائزر، کورسو سپروائزر وہ ہوتا ہے جو بڑا اسٹرکٹ ہوتا ہے، بڑا سخت ہوتا ہے، بات بات پہ تنقید کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح انسپیکشن بھی سپرویژن کی ایک قسم ہے، سپرویژن کے اندر ہی انسپیکشن بھی آ جاتی ہے، یعنی ایک ایسا سپروائزر جو انسپیکٹ کرتا ہے، تفتیش کرتا ہے، نظر رکھتا ہے، خامیاں ڈھونڈتا ہے، ان خامیوں کو ٹھیک کرتا ہے۔ لیکن آئیڈیل سپروائزر کون ہوتا ہے؟ ایک آئیڈیل سپروائزر وہ ہوتا ہے جو پرووائڈز فرینڈلی ہیلپ۔ ایک مثالی سپروائزر جو ہے وہ ہوتا ہے جو دوستانہ ماحول میں رہتے ہوئے گائیڈ کرتا ہے اپنے ماتحت ٹیچرز کو یا ماتحت سٹاف کو، ان کی ہیلپ کرتا ہے، ان پہ تنقید نہیں کرتا، ان کی خامیوں کو تنقید کا ذریعہ نہیں بناتا۔ یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ لیڈرشپ از the ability to، یہ وہی چیزیں آپ دیکھیں جو اس سے پہلے ہم پڑھتے آئے ہیں۔ اور پاس پیپر میں دیکھیں کنسیپٹ کیوں ضروری ہوتا ہے، میں یہ سمجھا کے تھک گیا ہوں۔ اسٹیٹمنٹ بدل سکتی ہے لیکن کنسیپٹ جو پیچھے ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں بدلتے۔ تو لیڈرشپ کے متعلق آپ نے کوشچن پڑھے تھے، لیڈرشپ کا تعلق کس چیز سے ہے؟ موٹیویشن سے ہے۔ لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنے پیچھے چلنے والے فالوورز کو یا اپنے ماتحت جو لوگ ہوتے ہیں ان کو لیڈ کرتا ہے، ان کو انفلوئنس کرتا ہے، ان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، ان کو موٹیویٹ کرتا ہے تاکہ آرگنائزیشن کے، تاکہ ادارے کے جو مقاصد ہیں وہ حاصل ہو سکیں، ٹھیک ہے۔ تو لیڈرشپ، یہ تینوں باتیں لیڈرشپ میں آ جاتی ہیں، انفلوئنس کرنا، موٹیویٹ کرنا، اور لیڈر کیا کرتا ہے؟ لیڈر اپنے ادارے کے جو مقاصد ہوتے ہیں ان کے حصول کے لیے خود بھی جدوجہد کرتا ہے اور اپنے جو پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی اس جدوجہد پر ابھارتا ہے۔ اس کا جواب ہے آل آف دی ابو، ٹھیک ہے۔ ایگزیکیوشن آف پلانز اینڈ ڈیسیژن از دی پارٹ آف۔ تو آپ لوگوں نے ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کا جو میرے لیکچر ہیں ان میں آپ نے فیول کی ایڈمنسٹریشن پڑھی تھی، فیول کی، جی ہاں۔ جو فیول کی ایڈمنسٹریشن ہے اس میں ایک کنسیپٹ تھا POCC، POCCC، ٹھیک ہے، POCCC، جی ہاں۔ اور یہ کنسیپٹ کیا ہے؟ یہ کنسیپٹ ہے
پلاننگ وغیرہ، ٹی سے مراد ہے پلاننگ، او سے مراد ہے آرگنائزیشن، سی سے مراد ہے کمانڈنگ، سی سے مراد ہے کوآرڈینیٹنگ، اور سی سے مراد ہے کنٹرولنگ۔ تو یہ کوشچن جو ہے فیول کی، جو فیول تھا ہینری فیول، اس کی مینجمنٹ تھیوری ہے، پی او ٹریپل سی، ٹھیک ہے جی، پی او ٹریپل سی۔ تو اس میں سے ایک کوشچن آیا ہوا ہے، پلاننگ، آرگنائزیشن، کمانڈنگ، کوآرڈینیٹنگ، اور تیسرا سی کون سا ہوتا ہے؟ کنٹرولنگ۔ تو یہاں پوچھا گیا ہے پلاننگ سے مراد ہوتا ہے پلان ترتیب دینا، منصوبہ بندی اور مقاصد کا تعین کرنا، یہ ہوتا ہے پلاننگ۔ آرگنائزنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی آپ نے پڑھا ہے۔ آرگنائزنگ کا مطلب ہوتا ہے ادارے کا سٹرکچر، ادارے کا جو ساخت ہے اسے آپ نے ترتیب دینا ہے، کون کیا ہے، کس کا کیا رول ہوگا، کس کا کیا کام ہوگا، کس کی کیا اتھارٹی ہوگی، یہ آرگنائزنگ ہوتا ہے۔ اور کمانڈنگ ہوتا ہے جب پلان بن گیا، جب پالیسی بن گئی، جب فیصلے ہو گئے، تو اس پلان کو، اس پالیسی کو اور ان فیصلوں کو اب امپلیمنٹ کرنا ہے، ان کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، تو کمانڈنگ میں آ جاتا ہے، کمانڈنگ میں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ کمانڈنگ، ٹھیک ہے، کمانڈنگ۔ تو کمانڈنگ یا کمانڈر جو ہوتا ہے، کمانڈر کیا کرتا ہے؟ کسی بھی فوج میں کمانڈر ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پلان کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، جو انہوں نے اسٹریٹجی بنائی ہوتی ہے دشمن کے خلاف، اس کو وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، اس کو عمل میں لاتے ہیں، سو یہ کمانڈنگ ہے۔ اچھا، سٹاف ڈیولپمنٹ مینز، سٹاف کی نشو و نما سے کیا مراد ہے؟ ڈیولپمنٹ سے مراد عموماً ہم نشو و نما ہی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سٹاف کی ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو ویسے تو ہم جنرل میننگ میں بہت کچھ اس کا میننگ لے سکتے ہیں، لیکن اس کا صحیح جواب جو بن رہا ہے وہ ٹریننگ سٹاف، یعنی جو آپ نے سٹاف ہائر کیا ہے، اس کو آپ نے ہائر کر لیا، ریکروٹ کر لیا، اب آپ نے اس کی ٹریننگ کرنی ہے تاکہ سٹاف کی نشو و نما کی جا سکے، انہیں ڈیولپ کیا جا سکے، ان میں وہ صلاحیتیں جو ہیں ان کو ابھارا جا سکے، اور جس کام کے لیے انہیں ہائر کیا گیا وہ کام کر سکیں۔ ویسے سٹاف ڈیولپمنٹ کا یہ پراپر میننگ بنتا ہے، لیکن اس کا میننگ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی سٹاف ڈیولپ کر رہے ہیں، یعنی ریکروٹ کر رہے ہیں، لیکن جو صحیح میننگ ہے وہ ٹریننگ سٹاف ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر کریکولم پریزنٹس انسٹرکشنل میٹیریل از اسٹیٹڈ بائی، تو یہ کسی کی ٹرم ہے، کریکولم پریزنٹس انسٹرکشنل میٹیریل از اسٹیٹڈ بائی، کریکولم جو ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کریکولم کے اندر انسٹرکشنل مٹیریل ہوتا ہے۔ یہ مجھے کسی بک میں نہیں ملا، یعنی یہ اسمتھ، صرف دیکھیں نا اسمتھ لکھ دیا، اب یہ کون سا اسمتھ ہے؟ یہ کسی بک میں مجھے نہیں ملا، البتہ انٹرنیٹ پہ اس کا جواب ہر جگہ اسمتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر بھی میں کوشش میں کر رہا ہوں کہ مجھے یہ کہیں سے مل جائے کہ اسمتھ کا کیا کہتا ہے کریکولم کے بارے میں۔ ایک کریکولم جو ہے اس کا تعلق جو ہے انسٹرکشنل میٹیریل سے ہوتا ہے۔ کریکولم ہمیں کیا دیتا ہے؟ پڑھانے کے لیے مواد دیتا ہے۔ انسٹرکشن میٹیریل کیا ہے؟ پڑھانے کے لیے، سکھانے کے لیے جو مواد ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے۔ کون پرووائڈ کرتا ہے؟ وہ ہمیں کریکولم پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر ایجوکیشن پالیسی دیٹ گیو ایکول ویٹ ٹو ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ جنرل سائنس، تو یہ کون سی پالیسی ہے جس نے ٹیکنیکل ایجوکیشن، اور یہاں لکھا ہوا ہے جنرل سائنس، بھائی جنرل سائنس نہیں ہے، جنرل ایجوکیشن ہے، خدا کے بندو، جنرل ایجوکیشن ہوتی ہے یا پھر سائنس ایجوکیشن ہوتی ہے، تو ٹیکنیکل بھی اور جنرل ایجوکیشن، یعنی ٹیکنیکل ایجوکیشن، سائنس ایجوکیشن بھی آ سکتی ہے اس میں، ساتھ ساتھ ووکیشنل ایجوکیشن جسے ہم کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جنرل ایجوکیشن جو عمومی ایجوکیشن ہوتی ہے، آرٹس وغیرہ کی، لینگویج وغیرہ کی، وہ کون سی پالیسی ہے جو ان کو دونوں کو اہم سمجھتی ہے؟ تو وہ 1972 کی پالیسی ہے، ٹھیک ہے جی، جس میں دونوں کی اہمیت کو جو ہے وہ ماپا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کریکولم اینڈ فلاسفی آر کنسرنڈ ود دا کوشچن آف وٹ، دیکھیں فلاسفی جو ہے وہ مقاصد کی تلاش کرتی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ہے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کوشچن آیا ہوا ہے پیپر میں، وٹ، وائی، فلانا فلانا، یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ بھائی فلاسفی، فلسفہ
یہ مقاصد فراہم کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کئی بار پڑھا کہ تعلیم کا کیا مقصد ہے، یہ فلسفہ بتائے گا. لائف کا کیا مقصد ہے، فلسفہ بتائے گا. نالج حاصل کرنے کا کیا مقصد ہے، فلسفہ بتائے گا. دیکھیں ہر چیز کے پیچھے فلسفہ ہوتا ہے، اور وہ فلسفہ آپ کو اس چیز کے مقاصد بتاتا ہے. تو یہ جو نصاب اور یہاں پوچھا گیا کریکولم اینڈ فلاسفی، یہ آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ یہ بتاتے ہیں کہ واٹ از لائف، لائف کیا ہے. یہاں کریکولم اور فلسفے کو جوڑ دیا گیا ہے نا، کریکولم اور فلسفے کو یہاں پہ جوڑ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اگرچہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، کریکولم اور فلسفہ تو ہمیں مقاصد بتاتا ہے نا، واٹ از، یہ فلسفے کا بہت بنیادی سوال ہے، بہت ہی بنیادی سوال ہے کہ واٹ از دی پرپز آف لائف، زندگی کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ فلسفے کا سب سے بنیادی سوال ہے، سب سے بیسک کوشچن ہے. زندگی کا کیا مقصد ہے، ہم اس زمین پر ہیں تو کیوں ہیں، فلسفے کا. لیکن جب آپ کریکولم کو فلسفے کی نظر سے دیکھتے ہیں یا کریکولم کو فلسفے سے جوڑتے ہیں، تو پھر جو کوشچن ابھرتا ہے وہ یہ ابھرتا ہے کہ ہم نے کیا پڑھانا ہے، کیا سکھانا ہے، کیا what should be taught. جو صحیح جواب بنتا ہے، میں آپ کو بتاؤں صحیح جواب وہ یہ ہونا چاہیے. جب آپ کریکولم آپ نے پڑھے، میرے لیکچر آپ نے دیکھے ہوں گے فلسفے پہ، ہر فلسفہ چاہے آئیڈیلزم ہو، ریئلزم ہو، پریگمیٹزم ہو، ایگزسٹینشلزم ہو، کوئی بھی فلسفہ ہے، ہر فلسفہ سب سے پہلے مقاصد کا تعین کرتا ہے کہ ایجوکیشن ہم نے کیوں دینی ہے، اور پھر فلسفہ یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ واٹ شوڈ بی ٹاٹ، کہ ان مقاصد کے حصول کے لیے ہم نے کیا کچھ پڑھانا ہے، ان مقاصد کے حصول کے لیے ہم نے کیا پڑھانا ہے. لیکن چلیں یہاں پہ اس کا جو موسٹ پروبیبل بن رہا ہے وہ یہی بن رہی ہے. آخری کیا ہے یہ مجھے بھی دکھائی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے جی، تو میں اس کو بھی دیکھ لیتا ہوں. چلیں یہ آخری ہے، آر دا ریکوائرمنٹس آف سکسیس. ٹھیک ہے جی. تو چلیں یہ سوال عجیب سا ہے. اب یہ بھی ایک اور چیز دیکھیں، یہ پی ایس سی جب سلیکٹ کر رہا ہے یا اسٹینڈرڈ ٹیسٹ ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہے پی ایس سی کا کہ وہ ٹیچرز کو سلیکٹ کر رہا ہے. اور ذرا یہ دیکھیں، اے مین کین بیکم، بھائی آپ کے پیپر میں اتنی غلطیاں ہیں، اب کیا کہیں. میں کہنا بہت کچھ چاہتا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ جیسے ہی میں کوئی بات کہتا ہوں تو پھر وہ ایسے آگ لگ جاتی ہے کہ پھر سوچنا بڑا، پھر اس کو تھامنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. چلیں چھوڑیں. تو دا پرپز آف انٹیگریٹڈ کریکولم از، انٹیگریٹڈ کریکولم کے بارے میں ہم نے پاس پیپرز میں بہت سے کوشچن سالو کیے. میں نے آپ کو انٹیگریٹڈ کریکولم کا کنسیپٹ بھی دیا. وہی چیز ہے انٹیگریٹڈ کریکولم، یعنی آپ الگ الگ ہر سبجیکٹ پڑھانے کی بجائے، یعنی اسلامیات، فہم القرآن، عربک، یہ ریلیونٹ سبجیکٹ ہیں. سو اتنے سارے سبجیکٹ الگ الگ پڑھانے کی بجائے آپ ان کو اکٹھا کر دیں اور ایک ہی کریکولم بنا دیں، اسے کہیں گے انٹیگریٹڈ کریکولم. تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے ڈیکریز ان دی نمبر آف بکس، تاکہ کتابوں کی تعداد کیا ہو جائے، کم ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اب یہ کوشچن دیکھیں، 5 stages of awareness، 5 stages of awareness. بھائی اویئرنیس کی 5 stages ہیں کیا؟ جملے کو دیکھیں ذرا. خیر 5 stages، اویئرنیس، انٹرسٹ، ایویلویشن، اور یہاں کاما ہی نہیں دیا، ایویلویشن الگ ہے، ٹرائل الگ ہے، تو کاما ہونا چاہیے. اینڈ اڈاپشن، آر فور. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو اویئرنیس اور انٹرسٹ اور ایویلویشن اور ٹرائل اینڈ اڈاپشن، یہ دراصل 5 سٹیجز ہیں کریکولم اڈاپشن کی. یعنی کسی بھی نصاب کو اڈاپٹ کرنے سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں، اس نصاب کے متعلق اویئرنیس، آگاہی حاصل کرتے ہیں کہ اس نصاب میں کیا کچھ موجود ہے. ٹھیک ہے جی. اور اویئرنیس حاصل کرنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، آپ انٹرسٹ، یعنی آپ میں کیوریوسٹی جاگتی ہے
آپ میں مزید اس کریکولم کو جاننے کی دلچسپی پیدا ہوتی ہے، تو مزید اس کے اوپر آپ تھوڑی سی انفارمیشن اور اس کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کرتے ہیں، پھر آپ اس کی ایویلویشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ اس کریکولم کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا وہ کریکولم ہماری ضروریات کے مطابق ہمارے مقاصد سے میل کھاتا ہے یا نہیں کھاتا، اور پھر اس کا ٹرائل چھوٹے سے لیول پہ اس کریکولم کو امپلیمنٹ کر کے دیکھا جاتا ہے کہ اس کے رزلٹ کیا نکلتے ہیں، اس کا ہمیں فائدہ ہے کریکولم کا یا نہیں فائدہ، اور اگر فائدہ ہوا تو اس کو اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے۔ یہ کریکولم اڈاپشن کے 5 سٹیپ ہیں، جبکہ یہاں پر جو آپشنز دیے گئے ہیں وہ کریکولم فارمیشن، یہ کریکولم فارمیشن نہیں ہے، کریکولم بنانا نہیں ہے، یا کریکولم ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہے، ایون یہ کریکولم چینج یا کریکولم امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہے۔ خدا کے بندو، اس کا میں کیا جواب دوں؟ لیکن جو سب سے جو ریلیونٹ ہے اس میں، ریلیونٹ، ٹھیک ہے جی، وہ ہے کریکولم چینج۔ اب بکس میں یہ اس طرح سے نہیں بیان ہوا جس طرح سے میں بتا رہا ہوں، یہ اویئرنیس، انٹرسٹ، ایویلویشن ہوگا کسی کتاب میں نے نہیں دیکھا کہیں پہ، ٹھیک ہے۔ لیکن کریکولم چینج کیا ہے؟ میں نے جیسے ایکسپلین کیا، یہ اڈاپشن، ٹھیک ہے جی۔ کریکولم چینج کیا ہے؟ کریکولم چینج یہ ہے کہ آپ اپنے نصاب میں کوئی انوویشن لانا چاہتے ہیں، کوئی جدت لانا چاہتے ہیں، کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئی اس میں سوچ، کوئی نیا کنٹینٹ، کوئی نیا مٹیریل، کچھ بھی آپ اس میں چینج لانا چاہتے ہیں، تو وہ اس کے قریب ترین ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے قریب ترین ہے کریکولم چینج، حالانکہ کریکولم اڈاپشن صحیح لفظ ہے۔ تو خیر، جو یہاں آنسر ہے وہ کریکولم چینج ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر آپ جائیں گے۔ تو یہ میں جائزہ کیوں لیتا ہوں؟ یہ میں اس لیے لیتا ہوں کہ جب آپ کوشچنس بنے بنائے اٹھائیں گے نا، بنے بنائے، تب یہ کنفیوژنز اور یہ چیزیں پیدا ہوں گی، ٹھیک ہے۔ فلاسفی آف ایجوکیشن وچ emphasizes ایور لاسٹنگ ریئلٹی، وہ کون سی فلاسفی ہے جو یہ کہتی ہے کہ حقیقت کبھی چینج نہیں ہوتی؟ آپ نے پڑھا ہے کئی بار، حقیقت کبھی چینج نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور جو حقیقت ہے وہ ابدی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ کبھی چینج نہیں ہوگی، اور حقیقت جو ہے وہ پہلے کے فلاسفر، پرانے زمانے کے فلاسفرز جو ہیں وہ دریافت کر چکے ہیں۔ تو یہ کون سا فلسفہ کہتا ہے؟ پرینیلزم۔ پرینیلزم کا مطلب ہی دوامیت ہے، یعنی حقیقت کو دوام حاصل ہے، چلیں، اور آئیڈیالزم ریسٹ آن دا آئیڈیا آف، تو یہ آئیڈیالزم، مثالیت کا فلسفہ آپ نے پڑھا، تو یہ فلسفہ کس فلاسفر جو ہے اس کا آئیڈیا ہے، یعنی کس فلاسفر کے نظریات پر یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ افلاطون یعنی پلیٹو، ہم نے پورا مثالیت کا فلسفہ پڑھا، یہ وہی کوشچن ہے، دیکھیں آپ۔ اچھا، اس کے بعد سیکنگ ایکسپرٹ اوپینین از اے سورس آف نالج کالڈ، یعنی جو ماہرین ہیں، آپ ان سے کسی معاملے میں، کسی ٹاپک پہ، کسی موضوع پہ جب رائے لیتے ہیں، تو اس سورس آف نالج کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں اتھارٹی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی سبجیکٹ میں اتھارٹی مانے جاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی موضوع پہ اتھارٹی مانے جاتے ہیں، اتنے ایکسپرٹ، اتنے نالجیبل، اتنے وہ با علم شخصیات ہوتی ہیں، اتنے علم میں غرق ہوئی ہوتی ہیں کہ دنیا ان کو اس موضوع پہ، اس سبجیکٹ پہ اتھارٹی مانتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان سے پھر ایکسپرٹ اوپینین، ماہرانہ رائے لی جاتی ہے، سو اتھارٹی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد تو یہ کہا ہے راس نے، ٹھیک ہے، کہ جو فلسفہ اور ایجوکیشن ہے وہ ایک ہی سکے کی دو اطراف ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی سکے کی، یعنی ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہے، ایجوکیشن کے پروسیس کے پیچھے فلسفہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دا لٹرل میننگ آف فلاسفی از، ٹھیک ہے جی، فلسفے کا کیا مطلب ہے؟ فلاسفی ایک گریک لفظ ہے، دو گریک الفاظ سے بنا ہے، فل
یعنی مین لو، لگن، پیار، محبت. اور صوفی یا صوفیہ اس کا مطلب ہوتا ہے وزڈم. تو اس کا صحیح میننگ ہے لو فار وزڈم. ٹھیک ہے جی. دانائی کی تلاش، سچائی کی تلاش، یہ بھی آپ کہتے ہیں. مینٹل ڈیولپمنٹ ریچز ایٹ اٹس کلائمیکس ڈیورنگ. تو یہ کوشچن پہ آجے کی جو کوگنیٹو تھیوری ہے جو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھی ہے، جس کی ساری سٹیجز ہم نے پڑھی ہیں. تو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ یعنی ذہنی ارتقاء، ذہنی ترقی، ذہنی نشو و نما کس سٹیج میں جا کے، کس سٹیج میں جا کے ذہنی نشو و نما جو ہے وہ اپنے انتہا کو پہنچتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنی انتہا کو پہنچتی ہے. تو وہ کون سی سٹیج ہے جی؟ وہ آخری سٹیج یہاں پہ جو مینشن کی گئی ہے وہ ہے فارمل آپریشنل سٹیج. اس کے بارے میں بہت سے کوشچن ہم کر چکے ہیں. فارمل آپریشنل سٹیج میں کی پہچان کیا ہے؟ فارمل آپریشن سٹیج کی پہچان یہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے اس میں ایبسٹریکٹ تھنکنگ پیدا ہو جاتی ہے. ایبسٹریکٹ تھنکنگ سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کے بارے میں بھی اب سوچ سکتا ہے جو ہماری سینسز میں نہیں آ سکتی. یعنی اس میں اب خیال کی طاقت جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے، خیال کی طاقت. ٹھیک ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے فارمل آپریشنل سٹیج. فارمل آپریشنل سٹیج. تو فارمل آپریشنل سٹیج 11 سال کے بعد کے بچوں میں آتی ہے. 11 سال کے بچوں کے بعد میں، 11 اور اس سے بعد تو ایبسٹریکٹ تھنکنگ آ جاتی ہے. بچے مفروضے قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایبسٹریکٹ کنسیپٹس کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے کنسیپٹس کو جو ہماری سینسز میں نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے جی. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ نیو بائی فٹنگ فٹنگ ان وٹ از آلریڈی نون. اچھا، آپ نے غور کیا کہ جتنے سوالات یہاں پہ آئے ہیں موسٹلی وہی چیزیں ہیں جو ہم اپنے پچھلے لیکچرز میں، اپنے کورس میں ڈسکس کر چکے ہیں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کنسیپٹ کیوں ضروری ہے. اسٹیٹمنٹ بدل جائے گی، اچھا الٹرنیٹیوز بدل سکتے ہیں لیکن کنسیپٹ کبھی نہیں بدلتا. ٹھیک ہے. تو کسی چیز کو سمجھنا، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ نیو، کسی نئی چیز کو سمجھنا اور اسے اپنے علم میں سمو لینا. جو آپ پہلے سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ پہلے سے جانتے ہیں اسے آپ کیا کرتے ہیں، اس کی مدد سے آپ ایک نئی چیز کو سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں نئی چیز کو سیکھتے ہیں اور نئی چیز کو سیکھ کے اسے اپنے پہلے سے جو آپ کے پاس علم ہے اس کے اندر اس کا انجذاب کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، انجذاب. اسیمیلیشن جو ہے اس کا صحیح میننگ کیا ہے؟ انجذاب، جذب کر لینا. یعنی پہلے سے آپ کے پاس جو نالج ہے، پہلے سے آپ کے پاس جو علم ہے، ہاں پہلے سے جو آپ کے پاس علم ہے، جو نالج ہے، اس میں نئی چیزوں کو سیکھ کے نئی چیزوں کو شامل کر لینا، اس کو کہتے ہیں ایسیمیلیشن. ٹھیک ہے. پیاجے نے بھی اس کو بہت زیادہ ایکسپلین کیا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ بتاتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں تو ہمارے دماغ میں اسکیما بنتا ہے، نئے اسٹرکچر بنتے ہیں. خیر، اچھا کنٹرول از این فیچر، امپورٹنٹ فیچر آف. کس چیز میں زیادہ کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، زیادہ کنٹرول، زیادہ قابو، یا بہت سے طریقوں سے میں اس کو ڈیفائن کر سکتا ہوں. اچھا یہاں پہ ایک لکھا ہوا ہے انٹروسپیکشن میتھڈ. انٹروسپیکشن میتھڈ ہوتا ہے اپنا جائزہ لینا، اپنا جو ہے وہ اپنے اوپر غور و فکر کرنا، اپنا جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنا. یہ انٹروسپیکشن میتھڈ ہوتا ہے اور اس میں آپ کو کنٹرول کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. سیلف آبزروینس اسے ہم کہتے ہیں، سیلف آبزرویشن. ٹھیک ہے. اور آبزرویشن میتھڈ یعنی مشاہدہ کرنا، اس میں بھی کنٹرول کی ضرورت نہیں ہوتی. ایون کیس اسٹڈی میں بھی آپ کو کنٹرول کی ضرورت نہیں ہوتی. کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو ایکسپیریمنٹل میتھڈ میں. جب بھی آپ کو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، تو آپ دو گروپ بناتے ہیں. جو سائنس والے ہیں وہ جانتے ہیں، دو گروپ بناتے ہیں. ایک ہوتا ہے کنٹرول گروپ، ایک ہوتا ہے ایکسپیریمنٹل گروپ. آپ اس کو ایسے بھی بیان کر سکتے ہیں، ان دی سینس آف کنٹرول گروپ، ان دی سینس آف ایکسپیریمنٹل گروپ. ٹھیک ہے جی.
اور آپ اس کو دوسرے طریقوں سے بھی بیان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ ایکسپیریمنٹ میں، تجربے میں آپ کو کنٹرول کی ضرورت پڑتی ہے، کنٹرول گروپ کی ضرورت پڑتی ہے بیسیکلی۔ تو اگر آپ چاہیں گے، لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا، یہ ایکسپلین تو میں کر دوں گا۔ جین پیاجے کہاں پیدا ہوا؟ تو یہ سوئٹزرلینڈ میں پیدا ہوا، میرے خیال میں نے اپنے لیکچر میں جین پیاجے پہ یہ ذکر کیا۔ اچھا، دا ٹرم گروتھ از یوزڈ ان پیورلی لنک سینس۔ ہم نے گروتھ اور ڈیولپمنٹ پہ بھی لیکچر دیکھے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے۔ گروتھ یعنی جسامت میں اضافہ، حجم میں اضافہ، سائز میں بڑھنا، سائز میں بڑھنے کو ہم گروتھ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو آپ سائز میں بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، موٹے ہوتے جاتے ہیں، حجم میں بڑھتے جاتے ہیں، تو یہ گروتھ ہے، جو کہ فزیکل گروتھ، اس کو ہم فزیکل ٹرم کہتے ہیں، فزیکل سینس میں کہتے ہیں۔ تو گروتھ ہمیشہ فزیکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے مقابلے میں وہ فزیکل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ فزیکل ہے۔ اچھا، پرسنالٹی از بیسٹ ڈیفائنڈ ایز، پرسنالٹی کی آپ کیا ڈیفینیشن کریں گے، ٹھیک ہے۔ پرسنالٹی کی آپ کیا ڈیفینیشن کریں گے؟ تو یہاں سب سے بڑی ڈیفینیشن آپ دیکھیں لکھی ہوئی ہے، سمجھ آئیے؟ سب سے بڑی ڈیفینیشن جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، دا سائیکولوجیکل کریکٹرسٹکس آف اے پرسن لیڈز ٹو دا بہیویئر پیٹرن، ٹھیک ہے۔ یعنی پرسنالٹی کیا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ میری پرسنالٹی کیا ہے؟ میرے اندر جو تمام خصوصیات ہیں، جو میرے اندر تمام خصوصیات، ٹھیک ہے، جو مجھے ایک خاص رویہ شو کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ بھائی میرے اندر جو خصوصیات ہیں، میں انہی کے مطابق رسپونڈ کروں گا، میں انہی کے مطابق اپنا رویہ شو کروں گا۔ اگر میرے اندر اچھی خصوصیات ہیں تو میں ایک اچھے رویے کا مظاہرہ کروں گا، اور اگر میرے اندر بری خصوصیات ہیں، بد خصوصیات ہیں، تو جو میرا رویہ ہوگا وہ بھی بد ہوگا، میرے اعمال بھی بد ہوں گے، میری پرسنالٹی بھی بد ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو ورڈ پرسنالٹی is defined is derived from which یعنی لینگویج، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس لینگویج کا لفظ ہے پرسنالٹی؟ تو یہ جو ہے یہ ایک لیٹن زبان کا ورڈ ہے، پرسونا۔ پرسنالٹی کا لفظ پرسونا سے نکلا ہے، لاطینی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا مطلب ہوتا ہے، پرسونا کا مطلب ہوتا ہے کریکٹر، ٹھیک ہے جی۔ عموماً یہ ہوتا تھا کہ رول یا کریکٹر جو آپ پلے کرتے ہیں کسی سوسائٹی میں یا کسی جگہ پہ، آپ جو کریکٹر اور رول پلے کرتے ہیں اسے ہم پرسونا یا پرسنالٹی کہتے ہیں۔ اچھا، سینسری ڈیٹا از انٹرپریٹڈ بائی، جو سینسری ڈیٹا ہوتا ہے وہ، یعنی سینسری ڈیٹا سے کیا مراد ہے؟ ہماری جو 5 سینسز ہیں، دیکھنے کی، سننے کی، سونگنے کی، چکھنے کی اور چھونے کی، یہ جو 5 سینسز ہیں، ان سینسز کی مدد سے جو ہمیں ڈیٹا حاصل ہوتا ہے وہ ہمارا مائنڈ پروسیس کرتا ہے۔ مائنڈ اس ڈیٹا کو اینالائز کرتا ہے اور ریزننگ کی مدد سے اس ڈیٹا میں معنی تلاش کرتا ہے، اس ڈیٹا کے میننگ تلاش کرتا ہے، اس ڈیٹا کی ریلیونسی تلاش کرتا ہے، اس ڈیٹا کی اہمیت دیکھتا ہے، اس ڈیٹا کا تعلق دیکھتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا یہاں پہ جو آنسر بنتا ہے وہ ریزن کا تعلق ہمارے مائنڈ سے ہے، ٹھیک ہے جی، ہماری سوچ سے ہے۔ تو جب بھی کوئی ہمیں ڈیٹا میں، ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں تو اس چیز کا رنگ، اس چیز کی ہائٹ، اس چیز کی جسامت، بہت سا ڈیٹا ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اس ڈیٹا کو ہم اپنے مائنڈ میں پروسیس کرتے ہیں اور ریزننگ کی مدد سے اس ڈیٹا کا مطلب بیان کرتے ہیں۔ ریزننگ کی مدد سے ہم اس ڈیٹا کو، مثلا ہم کوئی جانور دیکھتے ہیں تو اس جانور کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہے ہمیں، اس کا سائز بھی دکھائی دیتا ہے، اس کے سینگ بھی دکھائی دیتے ہیں، یہ سارا ڈیٹا ہمارے مائنڈ میں جاتا ہے اور ہمارے مائنڈ اس کو اینالائز کرتا ہے اور پھر رزلٹ نکالتا ہے کہ یہ جانور کتنا خوبصورت ہے، یہ ریزننگ، ٹھیک ہے جی۔ تو ان نارم ریفرنسڈ ٹیسٹ دا کمپیریزن از بٹوین، تو
نارم ریفرنسڈ جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں آپ ایک انڈیویجول کی پرفارمنس کو، ایک فرد کی پرفارمنس کو اسی ایک نارم گروپ ہوتا ہے، ایک نارم گروپ یعنی ایک اسٹینڈرڈ گروپ آپ بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک انڈیویجول کی پرفارمنس کو دوسرے انڈیویجولز کی پرفارمنس سے کمپیئر کرتے ہیں۔ وہ جو دوسرے انڈیویجولز ہیں انہیں ہم نارم گروپ کہتے ہیں، لیکن کمپیریزن ہمیشہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول ہوگا نا، انڈیویجولز کے درمیان ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ تو ان نارم ریفرنسڈ ٹیسٹ دا کمپیریزن از بٹوین انڈیویجولز، یعنی ایک فرد ہے، اس ایک فرد کی جو کارکردگی ہے، جو ٹیسٹ میں اس کی کارکردگی ہے، جو ٹیسٹ میں اس کی پرفارمنس ہے، اسے آپ کمپیئر کرتے ہیں باقی انڈیویجولز کی پرفارمنس سے۔ تو انڈیویجولز، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، روز کیک ٹیسٹ یا روز شارٹ، اس کو پڑھتے گئے روز شارٹ ٹیسٹ یا میرے خیال میں روز شارٹ پڑھتے ہیں، جو بھی مرضی پڑھیں بھائی، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ روز شارٹ ٹیسٹ، اس کا پروننسیشن ہم دیکھیں گے بعد میں نے دیکھا نہیں۔ روز شارٹ ٹیسٹ جو ہے وہ کس قسم کا ٹیسٹ ہے؟ تو روڈ شارک ٹیسٹ جو ہے وہ ایک پرسیپچول ٹیسٹ ہے۔ پرسیپچول ٹیسٹ سے مراد یہ ہے، یہ ایک سائیکالوجیکل ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک سائیکالوجیکل ٹیسٹ ہے، یعنی نفسیات کا ایک ٹیسٹ ہے، جس میں ایک سائیکالوجسٹ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ایک انڈیویجول کی سائیکالوجی، اس کی نفسیات، اس کی پرسنالٹی، اس کے ایموشنز، ان کو اینالائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ سو یہ پرسیپچول ٹیسٹ ہے، پرسیپچول یعنی پرسیپشن، اس میں ہوتا ہے کہ ایک بندے کو یہ ایک سائنٹسٹ تھا ہرمن رورشاک، یہ سوئس سائیکیٹرسٹ تھا، اس نے جو ہے وہ یہ ٹیسٹ ڈیولپ کیا، وہ کسی بندے کی جو پرسنالٹی کی خصوصیات ہیں، جو اس کی شخصیت کی خصوصیات ہیں، اور وہ بندہ کیسے ایموشنلی کیسے فنکشن کرتا ہے، اس کے جذبات کیسے ابھرتے ہیں، تو ان چیزوں کا پرسیپشن حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ اور بیسیکلی اگر آپ کریکٹرسٹکس اس کے دیکھیں گے جو ہے وہ پھر یعنی کہ اس میں ویسے انالیسس بھی ہوتا ہے، لیکن یہ بیسیکلی پرسیپچول ٹیسٹ ہے۔ میں ساتھ ساتھ جو ہے لکھ بھی رہا ہوتا ہوں کچھ اپنی جو ہے یہ پی ڈی ایفس وغیرہ جو بات میرے ذہن میں آتی ہے۔ تو روشاک ٹیسٹ جو ہے وہ پرسیپچول ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے جی؟ جس میں آپ کسی دوسرے شخص کی پرسنالٹی کے بارے میں پرسیپشن حاصل کرنے کے لیے تو ایک بندہ ہے، اس کو آپ انک بلاٹ امیجز دکھاتے ہیں۔ انک بلاٹ یعنی جو سیاہی کے دبوں سے بنی ہوئی امیجز آپ اس بندے کو دکھاتے ہیں، تو وہ کلیئر امیجز نہیں ہوتی، وہ انک بلاٹ امیجز ہوتی ہیں، تو آپ چیک کرتے ہیں کہ کیا وہ ان امیجز کو پرسیپٹ کر سکتا ہے، یہ پرسیپچول ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے جی؟ آگے یہ مولانا شبلی وغیرہ یہ میں ان پہ فوکس نہیں کروں گا ابھی۔ The major problem of management of education system is the lack of، ہمارے ہاں اسکول مینجمنٹ سسٹم جو ہے، ہمارے اسکول کے اندر جو مینجمنٹ سسٹم چل رہا ہے، عموماً اس سے مراد میرے خیال سے جو مینجمنٹ آف ایجوکیشن سسٹم ہے، اس میں زیادہ جو لیک آف کس چیز کا ہوتا ہے، پلاننگ کا۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے بغیر منصوبہ بندی کے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اکثر ہمارے کام جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے۔ چلیں پھر یہ کیلف ہارون رشید کا ایک کوشچن پوچھا گیا، اس کو چھوڑتے ہیں۔ ریسرچ دیٹ فوکسز آن فنڈامنٹل لاز، تھیوریز اینڈ پروسیسز از یوزلی کالڈ، اس کو ہم بیسک ریسرچ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ہم نے اپنے لیکچر میں جب ریسرچ کی ٹائپس پڑھی تھی تو وہاں پہ ہم نے پیور ریسرچ پڑھا تھا، ٹھیک ہے جی؟ پیور ریسرچ جو خالصتاً ایسی ریسرچ ہوتی ہے جو فنڈامنٹل لاز یعنی بنیادی قسم کی ریسرچ جس کا مقصد نظریات
نظریات کے بارے میں ریسرچ کرنا، تحقیق کرنا، نئی تھیوریز ڈیولپ کرنا. یہاں پہ یاد رکھیں بیسک جو ریسرچ ہوتی ہے اس کی پہچان کیا ہوتی ہے. بیسک ریسرچ میں ہم کسی چیز کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کو، کسی پروسیس کو، کسی عمل کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں. ایکسپلین کرنے کے لیے ہم ریسرچ کرتے ہیں. عملی افادیت ہمارے مطمع نظر نہیں ہوتی. جو جو یعنی یہ ریسرچ ہم کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اس ریسرچ میں ہم نالج کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، کسی کانسیپٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں، نہ کہ پریکٹیکلی کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بیسک ریسرچ ہے. یہ کون کرتے ہیں؟ یہ اسکالر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسکالر مثلا انگلش لینگویج پہ کوئی ریسرچ کر رہا ہے تو اس ریسرچ کا مقصد نالج کو ایکسپینڈ کرنا ہے، انڈرسٹینڈنگ کو ایکسپینڈ کرنا ہے، نہ کہ کوئی پریکٹیکل چیز دریافت کرنا. نہیں. تو یہ چیز. اچھا، which of the following method should be used for establishing reliability of a questionnaire؟ تو کسی کوشچنیئر کہتے ہیں سوال نامہ. سوال نامہ جو ریسرچ میں آپ یوز کرتے ہیں، 50 60 100 سوال بنا کے آپ لوگوں کو دیتے ہیں، وہ سوال ان سوالوں کے جوابات دیتے ہیں. تو جو کوشچنیئر ہے اس کی ریلائبلٹی اگر آپ نے چیک کرنی ہو تو اس کا جو سب سے کامن طریقہ ہے وہ ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی ہے. یعنی ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی. آپ اس کوشچنیئر کو لوگوں کو دیں، لوگ اس کے جواب دیں گے. پھر کچھ وقت کے بعد وہی کوشچنیئر لوگوں کو دیں، ٹھیک ہے، پھر جواب دیں گے. اور اگر دونوں بار کا رزلٹ سیم ہوا تو اس کا مطلب ہے آپ کا کوشچن ریلائبل ہے، قابل اعتماد ہے، اس میں ریلائبلٹی ہے. اور اگر دونوں رزلٹ سیم نہ ہوئے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ریلائبل نہیں ہوگا. ٹیسٹ یعنی ایک بار آپ نے کوشچنیئر لوگوں کو دیا، لوگوں سے اس کوشچنیئر کا ٹیسٹ لیا. ری ٹیسٹ یعنی کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آپ نے وہی کوشچنیئر لوگوں کو دیا اور ٹیسٹ لیا، اور دونوں بار کا رزلٹ سیم ہو گیا. دونوں بار کا اگر رزلٹ سیم ہو گیا تو یہ ریلائبلٹی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بارے میں کوشچن آ گیا. تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے وہ کب اس کا انعقاد کیا گیا، کب قائم کی گئی؟ تو وہ یہاں پہ ایسے جو لکھا ہوا ہے وہ آپشن 1959 1970 1972 1978. لیکن جو مختلف جو ریسورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو AIOU ہے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے، یہ یہاں پہ جو کوشچن ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کس پالیسی کے اندر اس کا انعقاد کیا گیا تھا. تو اس کا صحیح جواب میرے خیال سے مجھے دیکھنا پڑے گا دوبارہ، میں نے اس کو چیک نہیں کیا، میں نے اس کوشچن پہ غور ہی نہیں کیا. یہ دیکھیں، میں نے سوچا کہ وہ کب بنائی گئی، تو وہ 1974 میں جو ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بنائی گئی. تو میں ابھی چیک کر لیتا ہوں. تو میں نے اس کو بھی چیک کیا، 1972 ٹو 1980. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ اوپن یونیورسٹی کا جو آئیڈیا ہے وہ ایجوکیشن پالیسی 1972، یہ میری بیٹی بول رہی ہے، 1972 تا 1980. اور الفاظ open universities are being used in several countries to provide education and training to the people who cannot leave their homes and jobs for full time studies. یہ اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے اتھینٹک ایئر ہے 1972. ٹھیک ہے جی. چارٹر ایکٹ جو ہے یہ ہسٹری کا اور یا پاک اسٹڈی کا کوشچن کہہ لیں. چارٹر ایکٹ جو ہے وہ 1813 میں پیش کیا گیا. ٹھیک ہے جی. یہ چارٹر ایکٹ کیا ہے؟ حکومت برطانیہ جو تھی انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایک ان کا جو چارٹر تھا وہ چینج کیا. یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کیا کام کرے گی، کیا اس کے اختیارات ہوں گے، یہ انہوں نے اس ایکٹ کے ذریعے، چارٹر ایکٹ کے ذریعے ڈیفائن کیا ہے. اور آگے جو ہے یہ ایک اور کوشچن ہے انڈین ایجوکیشن، سے بھی چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی.
یہ چلے میں اس کو چیک کر لیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد سوشیولوجیکل رولز آف ایجوکیشن آر، ایجوکیشن کے سوشیولوجیکل رولز جو ہیں وہ کیا ہیں؟ تو ایک منٹ، اچھا، تو اس کا جو صحیح کدھر گیا اس کا جو صحیح جواب ہے وہ یہ بنتا ہے کنزرویٹو، کریٹیکل اینڈ کریٹو سوشیولوجیکل رولز آف ایجوکیشن، یعنی جو ایجوکیشن ہے اس کو معاشرے کے ساتھ اگر آپ لنک کرتے ہیں، سماج کے ساتھ لنک کرتے ہیں، تو اس وقت کس قسم کے رولز ایجوکیشن پلے کر سکتی ہے؟ جو پہلا رول ایجوکیشن پلے کر سکتی ہے کنزرویٹو رول، ٹھیک ہے جی، کہ جو معاشرے کی یعنی 3-4 تھیوریز ہے نا، اس میں ایک تھیوری کنزرویٹو تھیوری ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ معاشرے کے اندر جو روایات ہیں، جو اقدار ہیں، جو ٹریڈیشنز ہیں، جو ویلیوز ہیں، اور جو یہ روایات وغیرہ ہیں، ان کو کنزرو رہنا چاہیے، ان کو مینٹین رہنا چاہیے، انہیں آگے منتقل ہونا چاہیے، تاکہ سوسائٹی جو ہے وہ سٹیبل رہے، سوسائٹی تباہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ کنزرویٹو رول یہ ہے ایجوکیشن کا کہ ایجوکیشن جو ہے وہ کنزرو کرتی ہے اپنی، یعنی جو روایات ہیں معاشرے کی، جو معاشرے کے اندر جو اقدار ہیں، ان کو ایجوکیشن کنزرو کرنے کا، بچانے کا، مینٹین کرنے کا رول ادا کرتی ہے، تاکہ معاشرے میں کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو، کوئی انقلاب بہت بڑا کھڑا نہ ہو جائے اور معاشرہ تباہ نہ ہو جائے۔ دوسرا کریٹیکل رول بھی ہے، یعنی سوشیولوجیکل رول میں کریٹیکل رول بھی آ جاتا ہے، کہ کریٹیکل تھیوری ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے، یہ الٹا کنسیپٹ، کنزرویٹو کے مقابلے میں ذرا الٹا کنسیپٹ جو ہے وہ بتاتی ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ایسے کریٹیکل قسم کے چیلنجز اور کریٹیکل قسم کے سوالات اٹھاتی ہے جو پہلے سے موجود روایات ہیں ان کے بارے میں۔ ایک رول اس ایجوکیشن کا یہ بھی ہے کہ یہ ایجوکیشن چیلنج کرتی ہے پہلے سے موجود روایات کو، پہلے سے موجود کلچر کو، پہلے سے موجود اقدار کو۔ تو کنزرویٹو رول کیا ہے ایجوکیشن کا کہ وہ اقدار کو کنزرو کرتی ہے، اور کریٹیو رول یہ ہے کہ ایجوکیشن ہمیں کریٹیوٹی بھی سکھاتی ہے، ہمیں انوویشن سکھاتی ہے، ہمیں جدت پسندی کی طرف مائل کرتی ہے، اور نئے سلوشن، نئے راستے تلاش کرنے تاکہ سوسائٹی بہتر ہو سکے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیز ہو گئی۔ تو آگے جو کوشچن ہے، ان لرننگ بائی ڈوئنگ، لرننگ بائی ڈوئنگ، لرننگ کمز تھرو، لرننگ جو ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ لرننگ بائی ڈوئنگ۔ تو یہ جو لرننگ بائی ڈوئنگ تو ہے، لرننگ بائی ڈوئنگ، دیکھیں لرننگ بائی ڈوئنگ کا کنسیپٹ جو ہے وہ جان ڈیوی نے دیا ہے، اور لرننگ بائی ڈوئنگ میں بچہ خود کوئی کام کرتا ہے، خود کوئی چیز ٹرائی کرتا ہے، ایکسپیرینس کرتا ہے، اور ایکسپیرینس کر کے سیکھتا ہے، اسکل حاصل کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کا صحیح جواب اسکل ہے، امیٹیشن نہیں ہے۔ امیٹیشن ہوتا ہے نقل کرنا، امیٹیشن میں بچہ پیسو ہوتا ہے، وہ دوسرے کو دیکھ دیکھ کے نقل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لرننگ بائی ڈوئنگ کا جو کنسیپٹ ہے وہ جو جان ڈیوی نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچہ خود سے ایکسپیرینس کرے، خود سے ایکسپلور کرے، کسی کی نقل نہ کرے۔ تو صحیح جواب اسکل بنتا ہے یہاں پہ۔ اچھا، اکارڈنگ ٹو لا آف ریکرنس ڈائریکشن آف ہیومن ڈیولپمنٹ از، انسانی نشو و نما کی سمت، دیکھیں انسان جو ہے وہ جب بھی کوئی چیز ڈیولپ کرتا ہے، جب بھی کوئی خصوصیت ڈیولپ کرتا ہے، تو پہلے وہ ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے، پہلے وہ انتہا پہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ انتہا ختم ہوتی ہے، وہ انتہا سے اتر کر وہ متوسط ہو جاتا ہے، وہ جسے کہتے ہیں درمیانہ سا ہو جاتا ہے، متوسط بھی کہہ سکتے ہیں۔ سو انسان کے جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہمیشہ ایکسٹریم ٹو مڈل، ٹھیک ہے جی۔
یعنی جب بندہ کوئی اپنے اندر جو ہے وہ کوئی خصوصیت پیدا کرنا چاہتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو کوئی شوق پیدا ہوتا ہے تو پہلے وہ شوق جو ہے آپ کو انتہا پہ لے جائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر وہ آہستہ 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 آپ کے اندر وہ شوق مدھم پڑتا پڑتا مڈل پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. بیلنس ہو جائے گا. سو یہ ایک بیسک چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے. لا آف ریکرنس یہ ایسا لا ہے کہ انسان کی نشو و نما میں بہت سی چیزیں ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے جی. چلیں. Heredity refers to all those traits from whom a child acquires from. Heredity یعنی وراثت. وراثت سے مراد وہ تمام خصوصیات جو بچہ اپنے پیرنٹس سے حاصل کرتا ہے. اپنے والدین سے جو بچہ خصوصیات حاصل کرتا ہے اسے وراثت کا عمل کہتے ہیں. اگلا سوال ہے ان ایجوکیشنل لٹریچر آف عربز. جو عربی زبان ہے اس میں کریکولم کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو منہج کہتے ہیں. یہاں منہج لکھا ہوا ہے، منہج لفظ ہے. منہج یعنی کریکولم یعنی نصاب. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے تھرو وچ آف دا فالوئنگ پروسیس اے ٹیچر اسیسز دا لیول آف انڈرسٹینڈنگ انٹرسٹ اٹینشن آف دا چلڈرن ان اے کلاس. تو ایک وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے بچے کی سمجھ، بچے کی دلچسپی، بچے کی توجہ کو اسیس کیا جا سکتا ہے؟ تو وہ اسیسمنٹ کا پروسیس ہے. اسیسمنٹ میں بچے کی سمجھ، سوجھ بوجھ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسیس کی جاتی ہیں. تو میرے خیال سے یہ تقریباً سوالات ابھی کچھ رہتے ہیں. یہ رہتا ہے جی ان برٹش اپروچ آف لیسن پلاننگ the more emphasis is on. لیسن پلان کرتے وقت جو برٹش اپروچ ہے لیسن پلاننگ میں وہ زیادہ تر ایکٹیویٹی ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی جو برٹش لیسن پلاننگ کرتے ہیں اس میں وہ ایکٹیویٹیز کو زیادہ انوالو کرتے ہیں. چلیں. اس کے بعد وچ از ناٹ دا موڈ آف CAI کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن. ٹھیک ہے جی. کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن. تو یہ جو کوشچن ہے کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن کا یعنی کمپیوٹر کی مدد سے بچوں کو تعلیم دینا، جس میں کمپیوٹر پہ بچے بیٹھتے ہیں اور کمپیوٹر انہیں سب سے پہلے ٹیوٹوریل دیتا ہے. یعنی انہیں انفارمیشن دیتا ہے، انہیں پڑھاتا ہے، یہ لیکچر دیتا ہے یا سکھاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ان کی جو ہے وہ ڈرل سیمولیشن بھی ہوتی ہیں. اس میں بعض اوقات کنسیپٹ سمجھانے کے لیے جو ہے بچوں کو سیمولیشن دکھائی جاتی ہیں، اصل پروسیس کی ایک نقل تیار کر کے دکھائی جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد ڈرل ہوتی ہے، پریکٹس ہوتی ہے. یعنی جو کچھ بچوں نے سیکھا ہوتا ہے اس کی وہ پریکٹس کرتے ہیں. ڈرل موڈ بھی اس میں آ جاتا ہے. اور پھر اس میں بعض اوقات اسیسمنٹ بھی ہوتی ہے، کوشچن موڈ بھی ہوتا ہے. بچوں سے کوشچن، یہ چاروں موڈز ہیں کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن کے. تو جو بندہ جانتا ہے کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن کیا ہے اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. انکوائری موڈ بھی اسے ہم کہتے ہیں. انکوائری موڈ میں اسٹوڈنٹ جو ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے، کوشچنز بھی پوچھے جاتے ہیں. خیر اگر آپ نے زیادہ مطلب ہو تو وہ کوشچن موڈ، کیونکہ زیادہ فوکس کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن کا پڑھانے سکھانے پہ ہوتا ہے، کوشچن پہ کم ہوتا ہے. حالانکہ کوشچن موڈ بھی اس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. کوگنیٹیو ڈومین جو ہے اس کے کتنے جو ہے وہ گروپس ہیں یا کتنی سٹیجز ہیں؟ تو کوگنیٹیو ڈومین جو ہے اس کی 6 سب گروپس ہیں. ٹھیک ہے. جو بلومز ٹیکسونومی ہے اس میں جو کوگنیٹیو ڈومین ہے اس میں نالج، کمپریہنشن، اپلیکیشن، انالیسس، سنتھیسس، ایویلویشن، یہ 6. یہ ہم نے NTS کے پورے کورس میں یہ پڑھی تھی. ٹھیک ہے جی. essential characteristic of cooperative learning is cooperative learning میں جو سب سے essential چیز ہے وہ کیا ہے؟ یعنی سب سے ضروری اس کا جزو کیا ہوتا ہے؟ کوآپریٹیو لرننگ. کوآپریٹیو لرننگ میں بچے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مل کے سیکھتے ہیں. تو اس کا سب سے اہم جو کریکٹرسٹک ہے وہ کیا ہے؟ وہ دونوں ہو سکتے ہیں. یعنی کوآپریشن بھی ہو سکتا ہے اور پازیٹیو انٹر ڈیپینڈنس بھی ہو سکتا ہے. جب بھی جو ہے کوشچن بنائے جائیں، MCQs بنائے جائیں تو ڈسٹریکٹرز جو الٹرنیٹیوز ہیں، جو آپشنز ہیں وہ پلازیبل ہونے چاہیے، لیکن اتنے پلازیبل نہ ہوں
کہ آپ ان میں فرق ہی نہ کر سکیں. تو پازیٹیو انٹر ڈپینڈنس، یہ میرے لیکچرز ہیں جو کوآپریٹو لرننگ کے، آپ نے ان میں دیکھا ہوگا، میں نے ذکر کیا کہ کوآپریٹو لرننگ میں بچے ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرتے ہیں اور ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرتے ہوئے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرتے ہوئے سیکھنے کا عمل ان کا ہوتا ہے. لیکن اسی طرح آپ کوآپریٹو لرننگ کا سب سے اہم کریکٹرسٹکس کیا ہے؟ وہ ہے کوآپریشن. وہ ہے کوآپریشن، یعنی بچے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. ایک بچہ دوسرے کو سکھاتا ہے جو اس کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا بچہ جو ہے وہ پہلے بچے کو سکھاتا ہے. سو یوں کوآپریشن بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کوآپریشن بھی ہوتی ہے. تو اس میں سے اگر آپ نے چوز کرنا ہو تو آپ کیا چوز کریں گے؟ تو اس میں جو صحیح آپشن جو میں بہت موسٹ پروبیبل ہے وہ پازیٹیو انٹر ڈپینڈنس، یعنی بچے ایک دوسرے پہ مثبت طریقے سے ڈپینڈ کرتے ہیں، تو کوآپریشن بھی اسی میں آ جاتا ہے. پازیٹیو انٹر ڈپینڈنس یعنی ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرتے ہیں، اور جب آپ ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کریں گے تو ظاہر ہے کوآپریشن آٹومیٹیکلی ہو جائے گی. اچھا، ٹیچنگ آف ٹالرنس از تھریشولڈ آف پیس. بچوں کو اگر آپ ٹالرنس سکھاتے ہیں، دوسروں کو برداشت کرنا سکھاتے ہیں، قوت برداشت کیا ہوتی ہے، وہ یعنی دوسروں کی بات کو، اوپینین کو برداشت کرنا، اس کی عزت کرنا، یہ اگر آپ سکھاتے ہیں ٹیچنگ آف ٹالرنس تو اس سے امن قائم ہو. اور اگر ایسا نہیں ہے، ٹالرنس نہیں ہے، تو پھر امن برباد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ امن کا تھریش ہولڈ ہے، ٹالرنس جو ہے وہ امن کا تھریش ہولڈ ہے. پھر یہ آ گیا اسلامیات میں سے میرے خیال سے. ان سروس ٹیچر ٹریننگ، تو سروس کے دوران ٹیچرز کو اکثر ٹریننگ پہ بھیج دیا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ ان میں کیپیسٹی بلڈنگ ہو، تاکہ ان کے اندر مزید جو کیپیسٹیز ہیں وہ باہر آئیں، مزید صلاحیتیں ان میں پیدا ہوں. پھر یہ جو پوسٹ کورب کا کنسیپٹ ہے مینجمنٹ میں، پوسٹ کورب کا کنسیپٹ ہے، اس کو میں نے کئی پاس پیپرز کے ایم سی کیوز میں ایکسپلین کیا ہے. تو اس میں سی او کس کے لیے؟ وہ ہے کوآرڈینیٹنگ. مینجمنٹ میں کوآرڈینیشن بہت اہم ہے. کسی بھی ادارے میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا آپس میں رابطہ، ان کی آپس میں کوآرڈینیشن بہت ضروری ہوتی ہے. تو یہ پوسٹ کارڈ میں نے سارا بیان کیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد یہ کوشچن آ گیا، دا ڈگری ٹو وچ آرگنائزیشنل ریسورسز کنٹریبیوٹ ٹو پروڈکٹیوٹی. تو ایک آرگنائزیشن کے جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، اور وہ ریسورسز استعمال کر کے جو ہے وہ فائدہ یا مقصد حاصل کیا جاتا ہے. کس حد تک ایک آرگنائزیشن اپنے ریسورسز کو استعمال کر کے پروڈکٹیوٹی یعنی اپنے مقاصد حاصل کرتی ہے، کس حد تک، اس ڈگری کو، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ایفیشنسی. یعنی ایک ادارہ ہے وہ کس حد تک اپنے ریسورسز کو استعمال کر سکتا ہے، وہ کس حد تک ایفیشینٹ ہے، کس حد تک اپنے ہیومن، فائنینشیل اور میٹیریل ریسورسز کا، اپنے جو اس کے پاس ریسورسز ہیں ان کو استعمال کر سکتا ہے. ایک کوشچن تھا پاس پیپرز میں کہ ایک ادارہ کس حد تک اپنے گولز حاصل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے افیکٹونیس، کہ اپنے مقاصد کو وہ کس حد تک حاصل کر سکتا ہے، یہ افیکٹونیس ہے. جبکہ کس حد تک وہ اپنے ریسورسز کو استعمال کر سکتا ہے، کس حد تک ادارہ کام کر سکتا ہے، یہ ایفیشنسی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. باقی کوشچن جو ہیں، یہ لیکچر آج کا ختم ہوا. بہت لمبا لیکچر ہے، اور لمبا اس لیے ہو گیا کہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ اس کی ایکسپلینیشن بہت ضروری ہے. تو میں نے کوشش کی کہ ایک ایک کوشچن کے اوپر ایکسپلینیشن دی جائے اور کوشش کی جائے کہ غلطی کم سے کم ہو اور نہ ہی ہو. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہے آپ کے لیے آسان ہو گیا. آپ نے دیکھا کانسیپٹ سیم ہے، کانسیپٹ وہی ہیں، چیزیں وہی ہیں، کوشچنز بدل سکتے ہیں. اگر آپ رٹا لگائیں گے، اگر آپ صرف رٹا لگائیں گے تو آپ کو صرف وہی کوشچن تھوڑا بہت یاد رہے گا، تھوڑا بہت. کنسیپٹ آپ کو نہیں ہوگا تو آپ کوشچن چینج ہوتے ہی سارا کچھ بھول جائیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. بہت شکریہ آپ سب.